چونکہ یہ 6 دریا ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے تو 3 دریا وہ ہندوستان کو دے دیے پاکستان نے. ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا ہوا اور ودن 2-3 days انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے حالت جنگ میں ہیں. ایک سندور آپریشن کے نام سے آپریشن اناؤنس کر دیا کہ سندھ طاس معاہدہ صرف پانی کا معاہدہ نہیں ہے، یہ جنوبی ایشیا کے امن کا معاہدہ ہے. پاکستان بین الاقوامی قانون کے نیچے پابند تھا اور اب بھی ہے کہ وہ رسپونڈ کرے. نوئنگ دا ہسٹری آف انڈیا، وہ کوئی ایسی قانونی بات نہیں مانتے. تو کیا جو بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے تقریر سنی، کیا معاملات اس انتہا تک بھی جا سکتے؟ ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں آپ کے لیے. بہت دنوں سے آپ یہ ذکر سن رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی اور سندھ طاس معاہدہ. مسئلہ کیا ہے؟ ایکچولی بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہو رہی ہے تو کس قسم کی ہو رہی ہے، تنازع کب سے شروع ہوا، یہ معاہدہ کب سے تھا، یہ بہت ساری تفصیلات ہیں جو عام آدمی کے ذہن میں شاید ادھر ادھر سے سنی ہوئی باتیں. اس کے اوپر کنکریٹ گفتگو مستند ذرائع سے کم ہی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا جس میں بہت زبردست اور مدلل طریقے سے پاکستان کا کیس پلیڈ کیا گیا. انہی میں سے ایک صاحب جنہوں نے پاکستان کے کیس کو بہت اچھی طرح اس سیمینار میں پیش کیا، ایک صاحب سے ہم نے درخواست کی جن کا میں ذاتی طور پر بہت فین ہوں. ان کی گفتگو بہت شوق سے سنتا ہوں، اس لیے کہ انہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ آتا ہے. علم ہونا الگ بات ہے، اس علم کا اظہار ایک الگ بات ہے. ان میں دونوں خوبیاں موجود ہیں. میرے آج کے مہمان ہیں احمد بلال صوفی صاحب. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. بڑی نوازشی آپ نے مجھے بلایا ہے. اچھا سر، یہ تھوڑا سا بتائیے تو عام آدمی کے لیے ذرا سہل کر کے بتا دیجئے، یہ سندھ طاس معاہدے پہ جو تنازع ڈیولپ ہوا ہے، بات ہے کیا؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی پانی جو ہے وہ جب دو ملکوں کے درمیان سے گزرتا ہے، تیسرے ملک، چوتھے ملک، نائل ہے، میکونگ ریور ہے، ڈینیوب ہیں، تو یہ دریاؤں کا پانی جو ہے اس پر ٹائٹل کسی کا نہیں ہوتا، کسی کی ملکیت نہیں تصور کیا جاتا. یا دنیا بھر کا پانی آپ کہہ لیں، چاہے وہ سمندروں کا ہے چاہے وہ دریاؤں کا ہے، وہ ایک شیئرڈ ریسورس کے طور پہ لیا جاتا ہے گلوبلی، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ کامن ہیریٹیج ہے ہیومن کائنڈ کی. اور یہ آپس میں کچھ معاملات کر کے اس کو استعمال ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی جاری رکھتے ہیں. تو پاکستان اور انڈیا کے اوپر جو گلیشیئرز ہیں جو بیسیکلی چائنا میں ہیں، وہاں سے جب پانی پگھلتا ہے تو وہ پھر اپنا رستہ بناتا ہوا ہزاروں سال سے پاکستان کے راستے سے، موجودہ پاکستان کے راستے سے ہوتا ہوا سمندر میں جاتا ہے. درمیان میں انڈیا آتا ہے جو اس کو ہم اپر ریپیرین کہتے ہیں، بلکہ انڈیا کا وہ علاقہ آتا ہے جو در حقیقت کنٹروورشل ہے، یعنی وہ علاقہ جو جس کے اوپر تنازع ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کا جو علاقہ ہے یہ پاکستان کو ہونا چاہیے یا ان کا، لیکن بہرحال وہ ایک سیپریٹ گفتگو ہے. جب یہ پانی گزرتا ہے تو عموماً پرانی جتنی جنگیں تھیں ان کا تعلق پانیوں کے حوالے سے قبضے بھی تھا. تو جب پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے تو یہ ڈسکس کیا گیا کہ اس دونوں ممالک کو ایک ان کی پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے کہ ہم نے ان کی سرحدیں تو بڑی عجیب و غریب طریقے سے ڈیوائڈ کی، ریڈ کلف ایوارڈ، نیچے سرحد، سندھ وغیرہ، لیکن چلیں پانیوں کے معاملے میں کچھ تصفیہ کرا دیا جائے. اس تصفیے میں چونکہ یہ 6 دریا ہندوستان سے پاکستان آ رہے تھے تو 3 دریا جن کو کہتے ہیں مشرقی ریورز، یعنی جو ایسٹ کی سائڈ پر ہیں، وہ ہندوستان کو دے دیے پاکستان نے. اور 3 دریا اس یقین دہانی پر کہ جو ہم دے رہے ہیں، جو ریمیننگ 3 دریا ہیں جو ویسٹرن ریورز کے ہیں، ان کا پانی پاکستان کے لوگوں کے استعمال کے لیے ان انٹرپٹڈ جانے دیا جائے گا. یہ سمری ہے ٹھیک ہے اس ایگریمنٹ کی جو 1960 میں وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم نے یعنی وی مووڈ ٹو آر ڈس ایڈوانٹیج، جس کو انٹرنیشنل لاء میں کہتے ہیں کہ ایک ملک اپنے ڈس ایڈوانٹیج میں موو کرتا ہے اس یقین دہانی پر کہ ریمیننگ 3 دریاؤں کا پانی انڈیفینیٹلی اس کے لوگ اس سے جو ہے وہ ریسورسز اس کو لیں گے. سو ان ادر ورڈز اس ٹریٹی کی ڈیوریشن انڈیفینٹ ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو تنازع زیادہ شروع ہوا بھارتی حکومت کی جانب سے بیانات پر کہ پاکستان کا پانی بند کر دیا جائے گا، یا یہ معاملہ ان ٹینڈرز کا ہے جو ریسنٹلی حکومت انڈیا کی طرف سے آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم چناب کا پانی کہیں اور شفٹ کر دیں گے؟ یہ ٹینڈرز آئے نا جی، اور لینڈ ایکوزیشن جو ہو رہی ہے اور کنسٹرکشن کے اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں، یہ اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے. اور اس کا کانٹیکسٹ جو ہے ہندوستان کی دو جماعتوں کے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اور آسانی ہوتی ہے. کانگریس کا ویو اور بی جے پی کا ویو. کانگریس کا ویو ہمیشہ سے جنرلی کو ایگزسٹنس کا رہا، اور جب بھی ہماری ان کے وکلاء سے بات ہوتی تھی انٹرنیشنل کانفرنسز میں، اور ہم کہتے تھے کہ بی جے پی کی جو جماعت ہے اس کے جو کچھ ایکسٹریمسٹ وکلاء ہیں، جب ہم ان کا کام پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ہم نے ختم کرنا ہے. تو ہمیں پھر کانگریس کے وکلاء یہ لیڈرز یقین دلاتے تھے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایک مائنورٹی ویو ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہم نے تو 3 دریاؤں کا پانی آپ ہی کے لیے رکھا ہے، اور اگر ہم اس میں کوئی ڈیم بنائیں گے اور یا کوئی ہائیڈرو پروجیکٹ تو رن آف دا ریور، یعنی اوپر سے پانی گزرتا ہوا آپ تک جائے گا. کچھ ہمیں چاہیے ایگریکلچر کے لیے ہائیڈرو، بات سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک، تو اس کو ہم کہتے ہیں رن آف دا ریور. جب بی جے پی کی گورنمنٹ پاور میں آئی تو پہلا انہوں نے جو اناؤنسمنٹ کی، جو 2 اہم اناؤنسمنٹس تھی 2016 میں، انہوں نے کہا جی پہلے آرٹیکل 370 کو ختم کریں گے، جو انہوں نے خود کہا، اور دوسرا ہم اس ٹریٹی کو ختم کریں گے. تو جب انہوں نے یہ اعلان کیا مودی صاحب نے، تو مجھے یاد ہے میں اس زمانے میں فالو کر رہا تھا ساری اسٹوری، تو انہوں نے جو میٹنگ کال کی اس میں جو انٹرنیشنل لائرز تھے انہوں نے سمجھایا سر آپ یہ نہ کریں، کر نہیں سکتے، بیکاز آرٹیکل 12 موجود ہے انڈس واٹر ٹریٹی میں، جو یہ کہتا ہے کہ باہمی افہام و تفہیم سے ایک سیپریٹ ایگریمنٹ ہوگا، اگر آپ نے اس کو ٹرمینیٹ یا چینج یا ویری کرنا ہے وہ باز نہ آئے. ارادہ انہوں نے باندھ لیا ہوا تھا، اپنی کانسٹیچوئنسی سے ایکسٹریمسٹ ہندو کانسٹیچوئنسی وعدہ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور آر ایس ایس کی بھی انہوں نے ایک ٹاسک فورس ریز کی، کہا کوئی رستہ نکالیں کہ میں اس سے جان چھڑاؤں. اب اس کے بعد کچھ سال انہوں نے کام کیا، پھر انہوں نے ہمیں نوٹس دینے شروع کیے، اور نوٹس میں یہ کہا کہ جی اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، امینڈ کرنا ہے. 2023 کے ارد گرد پاکستان نے پوچھا جی آپ اپنا ایجنڈا تو تفصیل سے بتائیں نا، کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ادروائز تو ٹھیک چل رہی ہے، اگرچہ ہماری اس میں ریزرویشنس تھیں. پھر 2000 ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ اس طرح سے ہم اس ٹریٹی کو ڈسلاج نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اسٹریٹجی کو تبدیل کیا اور انہوں نے فیصلہ کیا ہم اس سے ایک ٹیررزم کا فالس فلیگ آپریشن کرواتے ہیں، اور اس کو عذر بنا کر ہم کہیں گے کہ ٹریٹی کا پانی اور پانی کا جو ہے پاکستان کی جانب اس کو ہم روکتے ہیں. تو ایگزیکٹلی انہوں نے اسی طرح کیا، ایک فالس فلیگ آپریشن پہلگام کا ہوا، اور ود ان 2-3 days انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان سے حالت جنگ میں ہیں. ایک سندور آپریشن کے نام سے آپریشن اناؤنس کر دیا. اب یہ اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کر دی وار پاکستان میں، تو یہ ابھی تک جاری ہے، ڈکلیریشن آف وار ابھی تک ختم نہیں ہوئی. آپ ان سے پوچھو کہتے سندور جاری. لیکن سر مجھے یہ بتائیے، دیکھیے ہر ملک کے اندر کچھ مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایک انہوں نے دنیا کے لیے فیس رکھا ہوتا ہے. جیسے بھارت نے ایک فیس رکھا ہوا ہے کہ سیکولر بھارت کا، انسانی حقوق کا. یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یا اس طرح کے جو بیانات ہیں کہ آپ 24 کروڑ لوگوں کو پیاسا مار دیں گے یا ان کا پانی بند کر لیں گے، وہ چیز بند کر دیں گے جو انسانوں کا بنیادی طور پر حق ہے، ملکوں کا نہیں، سرحدوں کا نہیں، انسانوں کا بنیادی. اس سے انٹرنیشنل لیول پر انسانی حقوق کی اس سے زیادہ برے طریقے سے جن کی تصحیح کی جا رہی ہے، اس کے بعد بھارت کا اپنا امپریشن دنیا میں خراب ہوا ہوگا نا. میں عرض کروں، آپ نے بالکل درست کہا، جو کینوس ہے بھارت کی زیادتی کا ہے تو وہ ڈیم کے حوالے سے، لیکن در حقیقت وہ ہیومن رائٹس کا کینوس بھی ہے. جی، در حقیقت وہ اقوام متحدہ کی جورسڈکشن کا کینوس بھی ہے. در حقیقت وہ تھریٹ آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کا کینوس بھی ہے. ابھی تک پاکستان جو اپنا مقدمہ لے کے پریزنٹ کر رہا ہے وہ ٹریٹی کے ٹیکسٹ کے اندر آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک، اس میں مجھے یہ حق ہے، اس میں مجھے یہ حق، اس میں یہ حق، اور وہ حق ہے اور وہ بھی ایکسیپٹ ہو گیا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن سے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، کینوس از ناؤ گوئنگ بیانڈ دا ٹریٹی، اور وہ مقدمہ ہمیں دنیا کے سامنے اس طرح سے فارمولیٹ کرنا ہے کہ دیکھیے اسٹارویشن جو ہے، جب آپ پانی کو، ایک تو ہیومن رائٹس ہو گئے نا براڈ کے، اگر وار نہ ہو تو حالت جنگ نہ ہو تو پھر حالت امن کے جو قوانین ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کی وائلیشن ہے. اگر اسے آپ تصور کرتے ہیں آپ حالت جنگ میں ہیں، یعنی کہ لا آف وار ہے، تو لا آف وار کے اپنا ایک لیگل رجیم ہے جس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کہتے ہیں. اس کو دیکھیں تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ واٹر کو ایز اے میتھڈ آف وار نہیں یوز کر سکتے. اب وار ہوتی کیا ہے؟ وار کی جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے اپنے حریف کی ول کو توڑنا ہے.
آپ نے اس کو ڈیمورلائز کر دینا. اب وہ ڈیمورلائز بم چلا کے بھی کر سکتے ہیں, فوجیں بھیج کے بھی کر سکتے ہیں, آپ اس بات سے اتفاق اور ساتھ ساتھ پانی کے تھرو بھی کر سکتے ہیں. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ صرف پانی کا معاہدہ نہیں ہے, یہ جنوبی ایشیا کے امن کا معاہدہ بھی ہے. ڈو یو ایگری ود دس؟ جی, آئی ایگری ود دس. It is a subset of the peace building block. It's a major building block of peace in India, between India and Pakistan. اور اسی لیے اس کا کنٹینیو کرنا پاکستان مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے طور پر تو ہم سمجھتے ہیں یہ ابھی زندہ ہے, ہاں قائم دائم ہے. پاکستان کی حکومت کی تو پوزیشن رائٹلی یہی ہے کہ ہمارے تئیں یہ ہے, ایگزسٹ کر رہا ہے, ہم نے جو اپنے کام کرنے اس کے کنفرم. یہ میری رائے میں اسٹریٹجی 1 ہونی چاہیے. ٹھیک, کہ ہم بیس اس کو جو ایز اے بیس لائن اپنے ایکشنز کا بنائیں, کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں, ہم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. دوسری جو اسٹریٹجی 2 ہے وہ ہے کہ وہ تو دوسرا فریق مان نہیں رہا اس کو, وہ کہہ رہا ہے میری رائے میں ایگزسٹ نہیں. اب اس کے جو مضمرات ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں. اوکے, پہلا اس کا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو گارنٹی دی نا, ہم جو ڈیمز وغیرہ بنائیں گے وہ رن آف دا ریور کے ہوں گے اور پانی گزر کے چلا جائے گا, تو آپ فکر نہ کیجیے. یعنی کہ لیجسلیٹو لینگویج میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا, ایشورنس دی گئی تھی, وہ ایشورنس ختم ہو گئی ہے. اس ایشورنس کے ختم ہونے کا کیا امپیکٹ ہے کہ اب وہ جو بھی ان کے پاس ہائیڈرو انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو وہ مس یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈیلے دا واٹر, اوکے, ٹو میک این ایفرٹ ٹو ڈائیورٹ. اس میں کچھ سال لگ سکتے ہیں, لیکن اب پاکستان کے پاس تو کوئی ایشورنس نہیں ہے ایز اے لو ریپیرین, اٹ از ایکسپوزڈ. تو یہ اس کا اہم جو سامنے آتا ہے. ایک مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ ظاہر ہے بہت شدید دھمکی ہے کسی بھی ملک کے لیے. تاریخ انسانی میں کوئی ایسی مثال پہلے موجود ہے کہ کسی ملک نے دوسرے ملک کا پانی بند کرنے کی کوشش کی ہو, یا دھمکی دی ہو, یا دھمکایا ہو؟ ہسٹری میرا ایریا تو نہیں ہے, لیکن اس سے متعلق آپ کو ملتے ہیں کئی ایگزامپلز جہاں پانی کے دھمکی کی بنیاد پر کورس کیا گیا ہے ممالک کو, قوموں کو, گروہوں کو, قبیلوں کو, اور وہ آپ کو لا آف وار کے کانٹیکسٹ میں ملتے ہیں. اسی لیے جو پانی کے ذخائر ہیں ان کو اسپیشل پروٹیکشن دی جاتی رہی ٹریڈیشنلی. اور آج بھی ڈیم کے بارے میں یہ فرض کر کے کہ ڈیم سویلین یوز کے لیے اس کی ایک لیگل پروٹیکشن اس کو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا دیتا ہے. لیکن جب اسی سویلین آبجیکٹ کو مس یوز کیا جائے اور اسے ملٹری پرپز کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جائے تو پھر وہ اپنی پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے, اس کی موقوف ہو جاتی ہے. سو آرٹیکل 56 نارملی کہیں بات ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 56 آف ایڈیشن پروٹوکول 1 جو ہے جنیوا کنونشنز کا, وہ کہتا ہے کہ ڈیمز کو آپ نہیں اٹیک کریں کیونکہ اس کے اندر پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے, وہ جب اسکیپ کرے گا تو لوگ انڈسکریمنیٹلی وائلیٹ ہوگا. لیکن جب وہ کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے اس مقام سے لے کر اس مقام تک جب تک اسے پانی بھرا جاتا ہے, یہ وہ ونڈو ہے جب اس کی پروٹیکشن ٹریگر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. سو پاکستان اور پاکستان کے ایکسپرٹس کو, انجینئرز کو, جو ہمارے ایگریکلچر کے ایکسپرٹس ہیں, انوائرمنٹ, ان کو اس تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ باور کروانا ہے, پالیسی میکرز کو ایڈوائز کرنی ہے کہ ہماری رائے میں اس ونڈو میں فلانا مائل سٹون امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان نے جو بھی سوٹیبل ایکشن سمجھتا ہے چاہے وہ کورسو ہے یا نان کورسو ہے, اس کی وہ پاسبلٹی وہ اویل. سلوشن کی طرف اگر ہم سوچنا شروع کریں, اٹ از ٹو ارلی فار دیٹ. اگر میں یہ سمجھتا ہوں اس طرح کے تنازع کے معاملے میں, لیکن سلوشن کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو قانونی طور پر کارروائی ہو سکتی ہے جس کا آپ نے بات کی, لیکن نوئنگ دا ہسٹری آف انڈیا وہ کوئی ایسی قانونی بات نہیں مانتے. تو کیا جو بلاول بھٹو صاحب کی آپ نے تقریر سنی, کیا معاملات اس انتہا تک بھی جا سکتے ہیں؟ دیکھیے جا تو سکتے ہیں, میں تو کم از کم نہیں چاہوں گا کہ جائیں. کوئی بھی نہیں چاہے گا. کوئی بھی ایک سویلین, ایک پاکستانی, ہمارے وہ نیبرز ہیں, اگر پالیسی میکنگ ان کی ہائی جیکٹ ہے بائی اے فیو ہینڈ, بائی اے فیو پیپل ریمیننگ. آپ انڈیا میں ابھی بھی دیکھیں پلیٹ فارمز وغیرہ پر جو ان کے انسپانسرڈ اکاؤنٹس میں جو کامنٹس انڈینس کے آ رہے ہیں, ہمارے اپنے جاننے والے ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, پروفیشنل کولیگز ہیں جن کے ساتھ ہم گلوبلی اٹھتے بیٹھتے, کوئی نہیں چاہتا. Nobody wants کہ آپ اسے ایکسٹریم ایکشن تک جائیں, نہ میں چاہوں گا نہ آپ چاہیں گے. مگر انفارچونیٹلی اگر ایک سچویشن آپ کو پش کرتے کرتے وہاں لے آتے ہیں, جو ہمارے نائب وزیر اعظم نے کہا یا باقی لوگوں نے کہا کہ ایک ایگزسٹینشلسٹ تھریٹ ایوالو ہو جاتا ہے. پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں نے کہا, پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کو میں سن رہا تھا ٹیلی ویژن وغیرہ پر, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ایشو اسٹیٹ اسپیسیفک ہے,
اس کا تعلق رجیم کے ایشوز سے نہیں ہے. تو رجیم میں تو ہمارے بے شمار ڈس ایگریمنٹس ہیں پریزنٹ گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن چونکہ اس ایشو کا انڈس واٹر ٹریٹی کا تعلق اسٹیٹ سے، ریاست سے، جس میں ہم سب برابر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس میں ہم آفیشیل پوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سو میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیوٹی ہے. تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پریشر بھی آپ نے کمیونیکیٹ بھی تو کرنا ہے نا دوسری سائڈ کو، کہ دیکھیے اگر آپ باز نہیں آئیں گے، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں. اب وہ جیسے ایکسٹریم ایکشن جن کی بات کی جائے، میری سہولت کی خاطر اگر آپ لسٹ ڈاؤن کر دیں سلوشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں. جی پہلا سلوشن ہے بائی لیٹرل، کہ آپ ان کو اسپیسیفکلی لکھیں، شاید ہم لکھ بھی رہے ہیں، یا ان کو کہیں کہ بھائی فارملی لکھ دیں، کوئی حرج نہیں ہے. اٹس اے میٹر آف سیریس ایشو ہے سب کانٹیننٹ کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان سے آپ باز و ممنوع رہیں، فار دا سمپل ریزن کہ آپ کی لیگل پوزیشن ہے اور آپ نے اس کو ٹیررزم سے ٹائی اپ کیا، جو کہ آپ نے غلط ٹائی اپ کیا. ٹیررزم کا ایک پورا میکینزم اویلیبل ہے اور تھا. آج بھی ہمارے میوچل لیگل اسسٹنس کا قانون موجود ہے، جس کے نیچے آپ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے چاہیں ہم اویلیبل ہیں. وہ ہمارے ہیڈ، تو ہم آپ سے ٹیررزم پہ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں، جو انڈر UN لا ہم ویسے بھی پابند ہیں. اور دوسرا کاؤنٹر ٹیررزم پر ہمارا بے شمار افیکٹو رول ڈیمونسٹریٹڈ ہے، فیٹفنس کو پروو کیا ہے، دنیا بھر کے اداروں نے کیا ہے. سیکیورٹی کاؤنسل کا جو قانون ہے 1373، اس کے نیچے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی نے، جس کو ہم اینیول رپورٹ بتاتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں ثابت کرتی ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف اور نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف آپ نے بڑے زبردست اقدامات لے کے ان کی پراپرٹیز کو فریز کیا، ان پابندیاں لگائیں. وہ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو اب کورٹوں میں جا کے ریکویسٹیں کرتے پھریں. سو یہ سب کچھ پاکستان آفیشیلی باور کروا دے گا. یہ دیکھیے ہم یہ کر رہے ہیں، آپ کو غلط فیڈ کیا گیا ہے، آپ کی رائے درست نہیں ہے کہ ہم ٹیررزم کو اسپانسر کر رہے ہیں. دنیا بھر ہمارے اس چیز کو کہ ہم نے ٹیررزم کو ختم کیا ہے مانتی ہے. ہمارا رسپانسبل ریاست والا ایٹیٹیوڈ ہے. ہمارا لیجسلیشن، ہماری ایگزیکٹو، ہماری جوڈیشل جتنی ججمنٹس آ رہی ہیں ٹیررزم پر، وہ ایک ریاست کی ذمہ دارانہ رویے کو ظاہر کریں. تو آپ اس چیز کا ادراک کریں. سو ایک تو یہ ہو گیا اسٹیپ 1. اسٹیپ 2 یہ ہو گیا کہ آپ لیگل میجرز لیں. لیگل میجر سے مراد ہے کہ ریاست جو ہے، جو لوگ اس میں انوالو ہیں، آن سائٹ کانٹریکٹرز ہیں، کوئی موبلائز ہو رہے ہیں، کوئی کمپنیاں کو فنڈنگ کے لیے آ رہی ہیں، کوئی بینکس کا کنسورشیم بن رہے، اتنے بڑے بڑے جب پروجیکٹس بنتے ہیں تو اس میں بے شمار گلوبل لینڈرز بھی آ جاتے ہیں. ان کو نوٹسز اس لیے کہ دیکھیے آپ جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے انلیگل ایکٹس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اس کا نقصان ہمیں اور ہمارے لوگوں کو ہوگا. وی ریزرو دا رائٹ ٹو ریز اے کلیم آف ڈیمیجز اگینسٹ یو آف ملینز آف ڈالرز اینڈ وی ول سو یو ان یور ہیڈ کوارٹرز، ان یور آؤٹ سائڈ، ویدر یو آر ان یورپ بیسڈ اور US بیسڈ. سو آپ ان کو باز و ممنوع رکھنے کی تنبیہ کا نوٹس دیں. سو یہ اسٹیپ 2 ہو گیا. اسٹیپ 3 ہو گیا کہ آپ اقوام متحدہ کو بھی اپروچ اور زیادہ کو اس ہولسٹک اپروچ کے ساتھ، صرف IWT کے ساتھ نہ کریں. آپ کے جو انڈیا کا ریٹرک ہے، جب یہ اس مقام پر ٹیکنیکلی پہنچیں گے یا پہنچنے والے ہوں گے، پاکستان کا رائٹ ایٹ پری ایمپٹیو سیلف ڈیفینس کا، اور پھر وی ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو اسٹرائک اینڈ ٹو نیوٹرلائز اینی تھریٹ which is likely to be converted into a mischief for us or a serious issue. اور یہ آپ کی جورسڈکشن ہے. جو ریجنل ڈیٹیریشن ہے لا اینڈ آرڈر کی، ایک ریجنل سیکیورٹی کی، وہ سیکیورٹی کاؤنسل، جنرل اسمبلی آفس ایکٹل کا بینڈ، تاکہ P5 ممالک جو ان کو ریئلائزیشن ہو کہ بھئی یہ تو دے آر اباؤٹ ٹو گو انٹو اے ویری ہوسٹائل سچویشن. سو یہ 3 مختلف TS، اور آبویسلی جوڈیشل سائڈ پر جو ہم آلریڈی پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن میں گئے ہوئے ہیں، انہوں نے تو آلریڈی کہا ہے کہ یہ ہولڈ ان بیس کی ہی نہیں جا سکتی، مگر وہ اس کو بھی نہیں مان رہے. اچھا سر، اب آگے معاملات، ہم نے کچھ ماہرین کا خیال ہے بھارت کو شکست ہوئی بنیان المرصوص میں، بہت سے مارکہ حق میں، بہت پاکستان نے اور ساری دنیا اس کی معترف ہے. وہ زخم ایسا ہے اور کلنک کا ٹیکہ ہے ان کے ماتھے پہ کہ اب اس کو مٹانے کے لیے مختلف کام ہو رہے ہیں. کچھ پاکستان میں پراکسیز کے ذریعے ہو رہے ہیں، جیسے BLA، BYC، یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی، جس میں بھارت کی دہشت گردی بڑی واضح ہے اور دنیا شاید اب اس کو جان چکی ہے. کچھ اقدامات ایسے ہیں جیسے کسی ملک کے پانی کو روک لینا. تو بنیان المرصوص کی پاکستان کی جو فتح ہے، اس کا رول بھی آپ دیکھتے ہیں بھارت کی سازش میں؟ جی میں دیکھتا ہوں کہ بھارت یہ سائیکولوجیکل پریشر انہوں نے لینا شروع کر دیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. جو یہ بات پھیلی، جو ڈی مورلائزیشن سیٹ ان ہوئی، تو ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. حالانکہ پاکستان نے بڑا ہی کیئرفلی اور کیلیبریٹڈ رسپانس دی. تو پاکستان کی جانب سے بڑا کیلیبریٹڈ رسپانس تھا.
یعنی ان کے جتنے جہاز تھے ہم نے اس کو ہم کہتے ہیں جو لا آف وار ہے اس میں پروپورشنالٹی ڈسٹنکشن کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو پاکستان نے کمپلیٹلی فالو کیا اور پاکستان نے یہ بتا دیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. سو غلطی ان کی جانب سے تھی. انہوں نے یوز آف فورس کیا جس کے جواب میں ان کو ہزیمت اٹھانا پڑی تاریخی نوعیت کی. اچھا بیسٹ وے واز اگر انہوں نے پاکستان پہ جینوئنلی پریشر ڈالنا تھا تو وہ جب یہ ہوا ہے واقعہ مئی میں پہلگام والا انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہے. ایف آئی آر کے بعد جو ان کا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے اس میں ایک پروویژن موجود ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک سے انویسٹیگیشن کی ریکویسٹ بھجوا سکتے ہیں. وہ بھجواتے ساتھ اوپر لکھتے انڈر سیکشن 19 آف پاکستان میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. پاکستان بین الاقوامی قانون کے نیچے پابند تھا اور اب بھی ہے کہ وہ رسپونڈ کرے جو بھی انفارمیشن اس کے پاس ہے اور اس انویسٹیگیشن کو جوائن کرے. اور اگر وہ کوئی پروف ایویڈنس لنک دیتے ہیں کہ فلانا بندہ تھا شو پورے میں تھا نہیں تھا جہاں بھی جو بھی ان کے ذہن میں وہ دے پاکستان اس پہ تعاون کرنے کو تیار ہے. یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں لا انفورسمنٹ کوآپریشن کہ لا انفورسمنٹ کا روٹ لینا ایز اپوز ٹو وار روٹ لینا. تو یہ جب بھی آپ وار روٹ لیتے ہیں تو ہمیشہ وہ زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے. اچھا سر اب آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سالو نہیں ہو رہے. 2-3 طریقے آپ نے سجیسٹ کیے. ایک تو ہم اپنا کیس کس طرح ہائی لائٹ کر سکتے ہیں جس طرح یہ سیمینار کیا بہت ہی مدلل طریقے سے ساری دنیا سے مندوب آئے اور ساری دنیا میں خبر بنی. ایک یہ طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی فریق نہ مانے جارحیت پر اتر آئے اور انسانی حقوق کی پابندی نہ کرے بین الاقوامی قوانین کی پابندی نہ کرے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری لیول پر بھی کوئی کانفلکٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. اور یہ اب زیادہ بعید القیاس نہیں رہا معاملہ کیونکہ بڑے اسپیسیفک سب چیزیں سامنے آنا شروع. پہلے اعلانات تھے اب وہ اعلانات ایکسیکیوٹ ہونا شروع ہو گئے آن گراؤنڈ. سو ان ادر ورڈز کلاک از اسٹارٹڈ ٹیکنگ. دیکھیے نا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیے کہ اب آپ کتنا ویٹ کریں گے اور وہ بڑا ایک ریگریٹیبل ڈیسیجن ہوگا. مطلب اگین جو میں نے شروع میں کہا کہ کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اس جنگ کو آگے بڑھائیں اس ٹینشن کو آگے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ بادی نظر میں تو وہ ایک جھٹائی ان میں نظر آ رہی ہے ٹھیک. لیکن در حقیقت وہ بھی ویئر آؤٹ ہو رہے ہیں. ان پر بھی آہستہ آہستہ پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے دوسرے ذرائع سے ڈپلومیٹک سرکل سے جرنلزم کا جو لوگ لکھ رہے ہیں اور جو ان کو ایبسنس آف سپورٹ مل رہی ہے وہ اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں. ان کو پہلے عادت ہوئی بھی تھی. ٹھیک. دے ور ویری ایکلیمیٹائزڈ ٹو اپلاز کہ ہر چیز پر انڈیا شائننگ انڈیا جیسے آپ نے کہا بڑھی ہے وہ سارا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جب سے اس کو ہولڈ اینڈ ابیس کیا ہے دنیا میں کسی ملک نے آ کے بڑھ کے نہیں کہا بہت اچھا کیا. ٹھیک. ایک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کسی بھی ملک کی جو ان کے بڑے الائز ملک ہیں کہ نہیں آپ نے یہ درست کیا یہ آپ کا حق بنتا تھا. دیکھیے نا کوئی تائید آتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے نا کہ آپ درست کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز ان کو بھی رجسٹر ہو رہی. اوپر سے جس طرح پاکستان آہستہ آہستہ اپنا کیس فارمولیٹ کر رہا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور جتنا سین ایلیمنٹ ہے آپ کا انڈیا کے اندر بھی جو انٹلیکچوئلز ہیں جو وہ سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب یہ تو ایک ریکگنائز پوزیشن آف لا ہے کہ لوور رائپیرین کا پانی جو ہے وہ انٹائٹلڈ ہے اس کا. تو ہم یہ کیا تماشا کر رہے ہیں بجائے سے ٹینشن ختم کریں آپس میں ٹریڈ کریں آپس میں اٹھے بیٹھیں اس ریجن کو کنورٹ کریں انٹو اے وننگ کمبینیشن فار ایوری بڈی. ہم اس کو ٹینشنیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں. اور ایک اور بات مجھے بتائیے سر یہ میں نے سنا کہ جیسے لوور رائپیرین کا حق ہوتا ہے پانی انڈیا کے سے اوپر چائنا ہے تو کیا ڈپلومیٹکلی یہ ایک چال ہو سکتی ہے یا چال مناسب ورڈ نہیں ہے کاوش ہو سکتی ہے کہ اگر انڈیا ہمارا پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا کی جانب سے اس طرح کی آوازیں سنی بھی ہیں ہم نے کہ وہاں سے پھر انڈیا کو تھریٹ کیا جا سکتا ہے. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ جی دیٹ از اے پاسبلٹی. اور وہ ہمارے جو چائنا کے انٹرنیشنل لائر ہیں پروفیسر گاؤ وہ ییل لا اسکول سے فارغ التحصیل ہیں. میرا خیال ہے جے ڈی کیا ہوا انہوں نے مجھے بتایا تھا انہوں نے. تو بہرحال ان کا یہ ویو ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اور میں اس ویو سے اس لیے ایگری کرتا ہوں کیونکہ ٹریڈیشن یہی ہے تمام دریاؤں جتنے ملکوں سے گزرتے ہیں کہ تمام ممالک اس ایگریمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں جہاں سے وہ دریا گزر رہا ہوتا ہے. تو چائنا یہاں امٹ ہو گیا تھا 1960 میں حالانکہ بیسن وہاں سے وہ گلیشیئرز اور سارا اس کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے. تو اب اگر کسی صورت میں ایک اور آپشن یہ بھی ہے کہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے نا کہ ایک آپشن یہ بھی ہے نیگوشیشنز کے ساتھ آپ ایک آلٹرنیٹیو ٹریٹی بھی ساتھ بنا سکتے ہیں جسے ہم ایڈیشنل پروٹوکول کہتے ہیں جس میں ان کے کنسرنز ہمارے کنسرنز بھی انکارپوریٹ ہوں. تو اگر یہ آپشن دونوں ملکوں کی قیادت
آپٹ آؤٹ کرتی ہے کہ چلیں انڈس واٹر ٹریٹی میں آپ کا اطمینان نہیں ہے یا ہمارا بھی کچھ، تو ہم ایک انٹرنیشنل پروٹوکول بنا لیتے ہیں جو اس کو اضافی کلائمیٹ چینج باقی چیزیں جو ہیں ان کو دیکھے گا، تو اس میں ہم چائنا کو پارٹی بنانے کی فارمل تجویز رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ جو مودی گورنمنٹ ہے اور اس کی جو ہندوتوا کی پالیسی ہے اس نے اس معاملے کو زیادہ خراب کیا ہے، اور مودی گورنمنٹ اب کوئی بہت زیادہ پاپولر گورنمنٹ رہی نہیں ہے انڈیا میں، خاص طور پہ بنیاد المرصوص کے بعد. اگر انڈیا میں کوئی حکومت تبدیل ہو، کانگریس کسی طرح، ہم ہائپوتھیٹیکلی ڈسکس کر رہے ہیں، تو کیا اس معاملے میں بہتر ڈائلاگ ہو سکتا ہے، بہتر نیگوسیشن ہو سکتی ہیں، یہ تھریٹ کی سچویشن ختم ہو سکتی ہے؟ جی وہ ہو سکتی ہے، اور میرا خیال ہے ایون یہ گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے. دیکھیے اس گورنمنٹ میں بھی کچھ ایلیمنٹس ہیں جو سین ایلیمنٹس ہیں. آپ ایک ضد میں خاص حد تک جاتے ہیں. چلیں آپ نے جی 1.5-2 سال سے آپ ضد کی موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پاکستان پہ کاسٹ انفلیکٹ کی جو کہ آپ نے بنیاد المرصوص میں ہم نے بھی اپنی آرمی کو موبلائز کیا، ہمارے بھی ایکسپینس ہوئے، سارا کچھ ہوا. مطلب دیٹ از دا وے ٹو تھنک کہ بھائی ہم نے پاکستان کو کافی ٹف ٹائم دے دیا ہے، تو لیٹس فائنڈ اے سولوشن اینڈ موو آن. کہ موو آن میں ان کو بھی اتنا فائدہ ہے. لیکن اگر ہم ان کو ٹرانزٹ رائٹس دیتے ہیں افغانستان تک یا سینٹرل ایشیا تک، ہم ان سے بھی کہیں گے ہمیں بنگلہ دیش تک ٹرانزٹ رائٹ، ہمارے ٹرک لاہور سے ڈھاکہ کیوں نہیں جا سکتے یا کھٹمنڈو کیوں نہیں جا سکتے. تو ریجن کا کانٹیکسٹ ہی. اور اس حوالے سے میں عرض کروں، نوئنگ دس، میں نے جب ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا قائم کی تھی 30 سال پہلے، تو اسی پس منظر میں قائم کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے زیادہ تر مسائل کے قانونی پہلو ہیں اور وہ اگنور ہو جاتے ہیں ریسرچ میں، انڈرسٹینڈنگ. صحیح. ان کو ہم جذباتی طور پہ دیکھتے ہیں. کشمیر میں ہم لڑنے مرنے کو تیار ہوتے تھے، مجھے یاد جب میں اس پہ کام کر رہا تھا، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ کشمیر کا مقدمہ نیچر ہے کیا، یا سر کریک ہے تو وہ بھی NJ 9842 پہ جا کر لائن آف کنٹرول، لائن ختم ہوتی ہے، پھر وہاں سے آنورڈز ٹورڈز گلیشیئرس کے الفاظ ہیں جو 49 کا کراچی ایگریمنٹ تھا، اس کی انٹرپریٹیشن میں اگر آپ اپنے طور پہ کریں تو سیاچن آپ کے حصے میں، ورنہ ان کے حصے میں. اسی طرح جو سر کریک ہے اس کی کانکیو کوسٹ لائن ہے، لا آف دا سی کنونشن میں کیسے وہ لکیر جو ہے سمندر کی طرف. سو یہ سب اس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس پہ کام، میں نے اور میری ٹیم کرتے آئے لیگل ایسپیکٹس. اور پھر ہم نے تجویز دی کہ لیگل ڈپلومیسی کو ایکسپلور کیا جائے. سفارتی ڈپلومیسی تو چلتی آ رہی ہے، لیگل ڈپلومیسی کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ انڈیا کے انٹرنیشنل لائرس کی ٹیم، کچھ پاکستان کی ٹیم مل کر کسی اور جگہ یا سیپریٹلی بیٹھ کر ڈسکس کرے کہ بھائی آپ کا موقف یہ، میرے خیال میرے لا میں یہ پوائنٹ ہے، اور کم آؤٹ وتھ سرٹن ورکیبل آپشنس، تاکہ پھر وہ پولیٹیکل قیادت کو پریزنٹ کیے جا سکیں. سو دس واز آئیڈیا کو بڑا اچھا ریسیپشن ملا. بلکہ مجھے یاد ہے 8-9 سال پہلے ہم نے اس پر ایک ورک شاپ کروائی، اور اس میں گورنمنٹ کے لوگ آئے، فارن سیکرٹری کو میں نے ریکویسٹ کی، اٹارنی جنرل صاحب آئے، اور پھر اس وقت میں نے انسسٹ کیا کہ ہائی کمیشن کے لوگ بھی آئیں، انڈین ہائی کمیشن کے. تو ظاہر ہے کچھ لوگوں میں تھا کہ نہ آئیں، تو میں کہا نہیں، ان کو آنا ضروری ہے، بیکاز وی وانٹ ٹو پٹ اٹ اکراس ٹو دیم. تو انڈین ہائی کمیشن نے 2 سینئر لوگوں کو بھیجا. تو وہاں پھر میں نے یہ پریزنٹیشن دی کہ دیکھیے ہمارے میجر ایشوز جو ہیں ان کا ایک قانونی پہلو ہے، اور جب ہم ایک پولیٹیکل کنسنسس بلڈ ہوتا ہے، چاہے وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو، چاہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہو، تو وہ ونڈو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ یہ اتنے گمبھیر اور کمپلیکس ایشوز ہیں کہ ان کو فوراً ایک ریمیڈیل ڈاکیومنٹ نہیں ریز ہو سکتا. ایک ڈاکیومنٹ بننا ضروری ہے جس پر افہام ہو جائے. تو وہ ہم پہلے سے کیوں نہ اس پہ کام کر لیں. اور جب وہ ونڈو آئے، پولیٹیکل ونڈو، کہ دونوں کہیں مل گئے اتفاق سے، جنیوا میں ادھر ادھر کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی، ہاں جی کچھ بیٹھتے ہیں، تو وہ سولوشنز کی آپشنز تیار پڑی تاکہ وہ اس کو کلوز کیا جائے. تو یہ آئیڈیا اس پر میں نے لکھا بھی، جب یہ انڈس واٹر ہوا تو میں نے کچھ سال پہلے یہ بھی لکھا تھا کہ مجھے لگتا ہے یہ اس طرف جا رہے ہیں ٹو گیٹ ریڈ آف دا ٹریٹی. اور یہ میں نے اس لیے بھی لکھا تھا کہ جو آرٹیکل 370 کو جب انہوں نے ختم کر کے اس کا ٹائٹل کلیم کیا جموں اینڈ کشمیر کا، تو میرا اس وقت یہ ویو تھا کہ یہ اب اس ٹریٹی کو اڑانا چاہیں گے، اٹ از کریٹنگ این انکمبرنس آن دیٹ ٹائٹل. ٹھیک ہے. تو وہی انہوں نے کیا. اور پھر میں نے یہ بھی لکھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو لا فیئر کے تھرو کریں. پھر میں نے لیگل ڈپلومیسی پہ بھی لکھا، اور پھر ایونچولی یہ والا آرٹیکل لکھنا پڑا اس لیے کیونکہ صورتحال کی نیچر ایسی ڈیولپ ہوئی جا رہی ہے. تو آئی ہیڈ ٹو دین آئیڈینٹیفائی کہ بھائی ان ایکسٹریم سچویشن آف سیلف ڈیفینس ہمیں پھر کائنیٹک ایکشن جو کاؤنٹر میجرز کہلاتے ہیں انٹرنیشنل لا کے نیچے، ویل ہیو ٹو ریزورٹ ٹو دیم. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو آپ نے لیگل ڈپلومیسی کی بات کی، یہ
آپ کی سطح تک خوشگمانی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ بات کر رہی ہیں ظاہر ہے اس میں قانون کی بات کریں گے نا، لیکن ایک ملک اگر مصر ہے لا قانونیت پر تو پھر تو اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ سے گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہمیشہ جب آپ کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ۔ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔